بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آئندہ گفتگو سے پہلے میں یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ حج افراد، حج تمتع اور حج قران کیا ہیں، تاکہ آپ اس گفتگو کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ نمبر ایک احرام میں صرف حج ادا کرنا حج افراد کہلاتا ہے، اس میں قربانی نہیں۔ نمبر دو، ایک احرام باندھ کر عمرہ ادا کرنا اور احرام کھول دینا، پھر دوسرا احرام باندھ کر حج کی نیت سے حج کرنا حج تمتع کہلاتا ہے، اس میں قربانی بھی ہے۔ نمبر تین، حج اور عمرہ کو ایک ہی احرام میں ادا کرنا حج قران کہلاتا ہے، اس میں قربانی بھی واجب ہے۔ اب ان تین قسموں کے جواز پر امت کا اتفاق ہے، لیکن حج کی ان تینوں قسموں میں سے کون سی افضل ہے، اس میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مختلف ذوق ہیں۔ مشہور محدث امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التمہید میں حج افراد کو افضل کہنے والے مشہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں لکھتے ہیں: وروی ذلك عن ابی بکر وعمر وعثمان وعائشہ وجابر رضی اللہ عنہم۔ فرماتے ہیں حج افراد کا افضل ہونا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت عائشہ اور حضرت جابر رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ سے مروی ہے۔ اب آئندہ گفتگو میں توصیف زیدی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس موقف کو اس انداز میں پیش کیا کہ ان کا موقف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ٹکرا رہا ہے۔ اس کے لیے چونکہ اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا نام لیا ہے، لہٰذا میں پہلے آپ کے سامنے خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں: ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال ان اتم العمرة ان تفردوها من اشهر الحج اشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور. وأراد عمر بذلك تمام العمرة لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. وأراد عمر بذلك أن يزار البيت في كل عام مرتين. ملاحظہ ہو السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الحج باب جواز القران۔ بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عمرے کی ادائیگی میں کمال کا پہلو یہ ہے کہ اسے حج کے مہینوں کے بعد مستقل طور پر ادا کیا جائے، چونکہ قرآن کریم میں ہے حج کے مقررہ مہینے ہیں اور وہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ ہیں، لہذا ان مہینوں کو حج کے لیے مخصوص رکھو اور عمرہ باقی 9 مہینوں میں ادا کرو۔ اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن 2 چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو ادا کرنے کا حق ادا کیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیش نظر یہ بات بھی تھی کہ اس طرح بیت اللہ کی 2 بار حاضری نصیب ہوگی۔ اور صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باب جواز التمتع کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمتع اور قران کو جائز سمجھتے تھے، اور جن روایات میں ان کے حج تمتع سے روکنے کا ذکر ہے تو ان کا مقصد حج تمتع کو ختم کرنا نہیں، بلکہ ان کا مقصد حج افراد کو راجح قرار دینا ہے۔ اب اسی تناظر میں ایک اور واقعہ بھی کتب حدیث میں منقول ہے۔ ملاحظہ ہو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں وارد ہے کہ جاء رجل من اہل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمر رضی اللہ عنہما حسن جمیل فقال فإن أباك كان ينهى عن ذلك فقال ويلك فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم عني. ملاحظہ ہو شرح معانی الآثار للطحاوی کتاب مناسک الحج باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما حجة الوداع۔
اور باب اور التمہید لابن عبد البر باب المیم حدیث عاشر لابن شہاب عن عروہ. شام کا ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور حج تمتع کے بارے میں سوال کیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ حج بہت اچھا ہے. اس نے کہا کہ آپ کے والد تو اس سے روکتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تیرا ناس ہو، اگر میرے والد نے اس سے روکا بھی ہو تو میرے والد کی بات مانے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کر چلا جا. محترم سامعین، یہاں آپ حضرات نوٹ کریں کہ اس شامی شخص کے انداز سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موقف سے حج تمتع کی نفی کرنا چاہتا ہے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو سمجھانے کے لیے فیصلہ کن انداز میں فرما دیا اگر ایسا ہے تو پھر تم کس کی بات مانو گے، تاکہ اس پر واضح ہو جائے کہ حج تمتع ثابت ہے، اور اس کے اس غلط انداز استدلال کی بات پر اس کو پاس سے اٹھا دیا کہ میرے والد کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا جو تم نے سمجھا. محترم سامعین، بس اتنی سی بات تھی جس کو یاروں نے افسانہ بنا کر پیش کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے موقف کو انتہائی بونڈے انداز میں پیش کیا، اور یہ تاثر دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہا ہے. یوں شان عمر کے موضوع پر ہونے والی تقریر کے اندر اس توصیف زیدی نے زہر گھول دیا. اب آپ پہلے اس کا کلپ سنیں، پھر ان پر مزید تبصرہ کروں گا. وہ امیر المؤمنین، لیکن یہ ساری عزتیں، یہ سارا احترام، یہ ساری محبتیں امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کی ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں صرف اتنی سی بات کہ حج تمتع سے منع کرنے کا حکم محمد کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، اور ساری عزتوں کے باوجود بیٹا لخت جگر کہتا ہے من ابی. باپ کون ہوتا ہے؟ نزل الشریع علی محمد وما نزل الشریع علی ابی. شریعت میرے بابا پر نہیں آئی، شریعت محمد رسول اللہ پر آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لخت جگر عبداللہ ابن عمر اعلان کرتے ہیں لوگوں سنو، عمر کا بیٹا حج تمتع کی نیت کر رہا ہے. کہنے والوں نے کہا تھا اے عمر کے بیٹے، تیرے بابا نے منع کیا ہے، تیرے بابا نے روکا ہے، کوئی حج تمتع نہ کرے، کوئی اور اس کی مخالفت کرے تو کرے، تو لخت جگر ہے، تو اپنے باپ کی بات کو کیوں ٹھکرا رہا؟ تیرا باپ بھی ہے، امیر المؤمنین بھی ہے، خلیفۃ المسلمین بھی ہے. کہا مجھے میرے باپ کی بات یاد دلانے والوں، میرے سامنے دلیل باپ پیش کرنے والوں، نزل الشریع علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریع علی ابی. تم کہتے ہو میرے بابا نے کہا ہے، اور میں کہتا ہوں لوگوں، جبرائیل قرآن لے کر کبھی میرے بابا پر نہیں آیا، فاطمہ کے بابا پر آیا ہے. میرے بابا کی بات قانون بنے گی یا محمد کریم کی بات قانون بنے گی؟ کس کی بات پہ عمل ہوگا؟ جاؤ میرے بابا سے کہہ دو تیرا سگا بیٹا تیرا حکم نہیں مانتا، اور اس لیے نہیں مانتا جس کا کلمہ پڑھا ہے اس سے تیری بات ٹکرا رہی ہے. عبداللہ ابن عمر کا ایک جملہ اور سنا دوں آپ کو. کہا من ابی. پیو کون ہوتا ہے؟ من ابی، بابا کون ہے، باپ کون ہے؟ محترم سامعین، اس توصیف زیدی نے بات کا بتنگڑ بنا دیا اور یہ گستاخانہ اسلوب اختیار کیا، اور اس میں بھی از اول تا آخر جھوٹ بولا. ملاحظہ ہو اس نے کیا کہا. نمبر 1، کوئی حج تمتع نہ کرے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اعلان کرتے ہیں لوگوں، عمر کا بیٹا حج تمتع کی نیت کر رہا ہے. اس سلسلے میں پہلی بات، توصیف زیدی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یوں پیش کیا جیسے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موقف کو برسرعام چیلنج کر رہے ہیں. توصیف زیدی، کیا تو اس کا ایک حوالہ پیش کر سکتا ہے؟ میدان میں آ، نیٹ پر آ، جہاں بھی آ،
تو ایک حوالہ پیش کر دے اور اپنا انعام وصول کر، میں تجھے 1,00,000 انعام دیتا ہوں۔ دوسری بات، سنن کبریٰ بہقی کے سابقہ حوالے سے واضح ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تو خود وضاحت کر رہے ہیں کہ میرے والد کا موقف یہ ہے کہ حج اور عمرے کو علیحدہ ادا کرنا حکم قرآنی کے زیادہ قریب ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور الحج اشہر معلومات، نہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج تمتع کو ناجائز کہتے تھے کہ ان کے موقف کو چیلنج کرنے کے لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو برسر عام میدان میں نکلنا پڑا۔ جھوٹ نمبر 2، توصیف غیر مقلد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف سے یہ الفاظ اسی تناظر میں منسوب کیے، نظر الشریعت علی محمد وما نظر الشریعت علی ابی۔ یہ جملہ اس نے 2 دفعہ دہرایا۔ محترم سامعین، توصیف زیدی نے اس واقعے کے تناظر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف یہ جملہ غلط منسوب کیا۔ اگر اس میں جرت ہے تو میدان میں آئے اور اس کا کوئی ایک صحیح حوالہ حدیث سے پیش کرے۔ اگر 1 مہینے کے اندر اس کا حوالہ پیش نہیں کرتا تو یہ فیصلہ ہوگا کہ توصیف زیدی نے یہ جملہ خود گھڑ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کیا۔ دوسری بات، توصیف غیر مقلد کے اس جملے سے تو یہ ثابت خطرناک اثر ابھرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ موقف ایک الگ شریعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے مختلف ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ثابت کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شریعت کی نفی کرتے ہیں۔ الغرض، جب یہ جملہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہی نہیں تو یہ تأثر حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ یوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر یہ ایک بہتان ہے جو اس غیر مقلد مولوی توصیف الرحمن زیدی نے ان پر لگایا۔ جھوٹ نمبر 3، توصیف غیر مقلد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف یہ جملہ بھی منسوب کیا کہ جاؤ عمر سے کہہ دو تیرا سگا بیٹا تیرا حکم نہیں مانتا، چونکہ جس کا کلمہ پڑا ہے اس سے تیری بات ٹکرا رہی ہے۔ محترم سامعین، یہ جملہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر بہتان ہے۔ انہوں نے ہرگز یہ جملہ نہیں کہا۔ اگر توصیف زیدی میں جرت ہے تو نیٹ پر آ کر اس کا حوالہ پیش کرے اور جس عربی عبارت کا یہ ترجمہ ہے ذرا وہ عربی عبارت ہمیں بھی سنا دے۔ محترم سامعین، یہ خلیفہ راشد کے بیٹے اور ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تقدس کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں کہ توصیف زیدی کے اس بہتان اور اس گستاخی کو نظر انداز کیا جا سکے۔ ہمارا اور آپ کا یہ برحق مطالبہ ہے کہ جناب آپ کو 1 ماہ کی مہلت ہے، آپ میدان میں آئیں اور اس کا حوالہ پیش کریں، ورنہ آپ کے سامعین یہ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ توصیف زیدی غیر مقلد جھوٹا ہے۔ دوسری بات، ہمارے ابتدائی حوالہ جات سے یہ حقیقت واضح ہو چکی کہ بات صرف افضلیت کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ جو بھی صحابہ کرام حج افراد کو افضل سمجھ کر اس کی ترغیب دیتے ہیں وہ حج تمتع کو ناجائز نہیں کہتے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک اور اس موقف میں کوئی ٹکراؤ کی شکل ہو، جبکہ اس ظاہر غیر مقلد کہ اس من گڑھا جملے سے واضح ہو رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا موقف اختیار کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہا ہے۔ توصیف غیر مقلد کا یہ جملہ من گڑھت بھی ہے اور حضرت عمر اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی بھی ہے۔ چونکہ یہ گستاخی مجمع عام میں کی گئی ہے اور CDs کی شکل میں سامعین کو گمراہ بھی کر رہی ہے، لہٰذا توصیف زیدی کا فرض ہے کہ وہ نیٹ پر آ کر علی اعلان اپنا اعلان کرے اور توبہ کرے اور جن ویب سائٹوں پر یہ تقریر موجود ہے وہاں سے اس کو ڈیلیٹ کرے، اور جن غیر مقلدین کے پاس اس کی CDیاں موجود ہیں وہ بھی اسے ضائع کریں۔ توصیف زیدی کے سامعین و مداحین، آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہی من گڑھت پس منظر وہ اپنی اکثر تقریروں میں دہراتا ہے، لہٰذا آپ اس کی گمراہی اور گستاخی کے وبال سے بچنے کے لیے باقی CDs کو بھی دریافت کر دیں۔ جھوٹ نمبر 4، توصیف غیر مقلد نے کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک اور جملہ آپ کو سنا دوں، کہا من ابھی پیو کون ہوتا ہے، من ابھی بابا کون ہے، باپ کون ہے۔ محترم سامعین، آپ اس توصیف زیدی سے مطالبہ کریں
کہ جس کتاب میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا رضی اللہ عنہما کا یہ جملہ موجود ہے، ذرا آئندہ کسی تقریر میں وہ کتاب بھی ہمیں دکھا دے۔ اب آپ اسے چھوڑے نہیں جب تک وہ یہ حوالہ نہ دکھائے، چونکہ وہ بہت ہی منظور ہو گیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس کی من گھڑت تحریفات سے محفوظ نہیں رہے۔ محترم سامعین، دوسری بات یہ کہ پنجابی دوستوں پر مخفی نہیں کہ من ابھی کا یہ ترجمہ کرنا پیو کون ہوندا ہے گستاخانہ اسلوب ہے۔ بالفرض اگر یہ جملہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب ہو تو والد سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، جن پر ہم سب کے والد قربان جائیں، اور کہنے والا ایک عظیم صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے، جیسا بیٹا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جیسا ایک عظیم بیٹا ہے جس پر ہم سب کے بیٹے قربان جائیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے جملے میں من ابھی کا ترجمہ پیو کون ہوندا ہے گستاخانہ ترجمہ ہے۔ کیا کوئی شخص اپنے والد کو پیو کہہ کر مخاطب کرنا پسند کرے گا، یا اس کا والد اس جملے سے خوش ہوگا؟ نیز کیا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ کوئی اس سے پوچھے تیرا پیو کون ہے، یا یہ کہے کہ تیرے پیو دا کی نام ہے؟ اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے پیو کا لفظ استعمال کرنا کتنی بڑی گستاخی ہے۔ تو صرف غیر مقلد کے سامعین و مداحین، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ اس گستاخ صحابہ کی تقریر سنیں گے، اس کے پروگراموں میں شرکت کریں گے، کیا آئندہ اس کی سیڑھیاں سنیں گے؟ امید ہے اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ کہ ایسا گستاخ اس قابل ہے کہ اس کو عام مولوی بھی کہا جائے؟ ہرگز نہیں۔ چاہے جائے کہ اس کو فضیلت الشیخ سمجھا جائے۔ مقول شاعر، سچ ہے لا مذہب کے سر پر جہل کا رومال ہے، سچ ہے لا مذہب کے سر پر جہل کا رومال ہے، اس کی عقل و فکر برسوں سے بہت بیمار ہے، اس کی عقل و فکر برسوں سے بہت بیمار ہے۔ کیا جو شخص خلیفہ راشد اور اس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف 4 بڑے جھوٹ منسوب کر سکتا ہے، وہ علماء دیوبند کے خلاف جھوٹ بولنے سے شرمائے گا؟ آپ اپنے بارے میں ایمانداری سے فیصلہ کریں کہ کیا آپ اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں کہ تحقیق کے نام پر توثیق کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ چونکہ میری اس وضاحت اور نشاندہی سے پہلے تم میں سے کسی ایک غیر مقلد نے بھی تحقیق کر کے اس کو ان جھوٹوں کو پکڑا نہیں تھا۔ بقول شاعر، بڑے سیدھے سادے تیرے چاہنے والے، بڑے سیدھے سادے تیرے چاہنے والے، زیدی تمہیں تو ہم ہی جانتے ہیں۔ والسلام۔ نور والی آنکھ کو ہی، نور والی آنکھ کو ہی نور آتا ہے نظر، نور والی آنکھ کو ہی نور آتا ہے نظر، ظلمتوں کے عاشقوں کو روشنی کی کیا خبر، ظلمتوں کے عاشقوں کو روشنی کی کیا خبر۔ بزرگوں کی شان میں ہے، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، منتظر ہے تیرے استقبال کو رسوائیاں، منتظر ہے تیرے استقبال کو رسوائیاں، تجھ میں پیدا ہو گئی، تجھ میں پیدا ہو گئی تیری تباہی کی امنگ، تجھ میں پیدا ہو گئی تیری تباہی کی امنگ، کیا بچے گا جو کرے اللہ کے ولیوں سے جنگ، کیا بچے گا جو کرے اللہ کے ولیوں سے جنگ۔ خلق و تہذیب و ادب، خلق و تہذیب و ادب انسانیت سے